ہم نے جو آیت پڑھی تھی ہوسیہ نبی کا صحیفہ اس کا 6 باب اور اس کی پہلی آیت سے. آؤ ہم خداوند کے حضور خداوند کی طرف رجوع کریں، کیونکہ اسی نے پھاڑا ہے وہی ہم کو شفا دے، اسی نے مارا ہے وہی ہم کو مرہم پٹی کرے. لکھا ہے کہ وہ 2 روز کے بعد ہم کو حیات تازہ بخشے گا. کتنے دنوں کے بعد؟ 2 روز کے بعد، آفٹر 2 days. اور تیسرے روز اٹھا کھڑا کرے گا اور ہم اس کے حضور زندگی بسر کریں گے. At the beginning of the 3rd day he will raise us up. ہمیں تیسرے دن خداوند اٹھا کھڑے گا. یسوع مسیح کون سے دن زندہ ہوئے تھے؟ تیسرے دن مردوں میں سے اٹھے. تو یہ پروفیسی اس کے والے سے بھی ہے، لیکن it's to do with it has a lot deeper meaning. لکھا ہے کہ وہ 2 روز کے بعد ہمیں حیات تازہ بخشے، مطلب کہ نئی زندگی. اس پرانی زندگی، اس پرانے بدن، اس پرانی چیزوں سے نہیں. جب ہم مردوں میں سے جی اٹھیں گے تو ہمیں کون سا بدن ملے گا؟ جلالی بدن ملے گا. بائبل ہمیں بتاتی ہے نیا بدن، نئی چیزیں، حیات تازہ، نئی زندگی، تازہ زندگی، ہمیشہ کی زندگی. اور لکھا ہے کہ تیسرے روز اٹھا کھڑا کرے گا. That's a direct reference to the resurrection. ہم اس کے حضور میں زندگی بسر کریں گے اور یہ خدا کی طرف سے ہوگا. لوکا کی انجیل اس کے 13ویں باب میں لکھا ہوا، جب فریسیوں نے آ کر اس سے کہا کہ ہیرودیس تجھے قتل کرنا چاہتا ہے، تو یسوع مسیح نے یہ 13واں باب اور اس کی 32ویں آیت میں کہا، یسوع نے ان سے کہا کہ جا کر اس لومڑی سے کہہ دو، یعنی کہ یسوع مسیح نے بیسیکلی کریکٹرائز کیا ہیرودیس کو ٹو چلاک جو ہے، کیونکہ چکر یہ تھا کہ ہیرودیس نہیں بندے بھیجے تھے، وہ چاہتے تھے کہ یسوع بتائے گا کہاں پہ وہ نیکسٹ کہاں پہ جا رہا ہے تاکہ وہ اپنا کچھ نہ کچھ کر سکے. یسوع نے کہا کہ میں آج اور کل بدروحوں کو نکالتا اور شفا بخشنے کا کام انجام دیتا رہا. کتنے دن تک؟ آج اور کل. کتنے دن بنتے ہیں؟ 2 دن. آج اور کل، یعنی کہ ایک آج کا دن اور ایک کل کا دن. Today and tomorrow I will keep doing my work. I'll keep expelling the demons. I'll keep healing the people. اور لکھے کہ تیسرے دن کمال کو پہنچوں گا. تیسرے دن کمال کو پہنچوں گا. 2 دن کے بعد لکھا کہ ہمیں حیات تازہ بخشے گا اور تیسرے دن وہ اٹھا کھڑے کرے گا. یہاں پہ یسوع نے اپنے بارے میں بھی یہ پروفیسی کی. اینڈ دین ہی سیڈ اٹ فار دی چرچ ایز ویل. آج اور کل میں جو ہے یہ کام کرتا رہوں گا. سو 2 دن تک اگر خداوند کام کر رہے ہیں تو فار دا سیم 2 days وی آلسو نیڈ ٹو بی ورکنگ. تیسرے دن جو ہے وہ کمال کو پہنچوں گا. پھر ایک اور ریفرنس کے ساتھ جب ہم دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل میں جاتے ہیں، جب یوحنا نے بپتسمہ دیا یسوع مسیح کے نام ہے، تو لکھا ہوا ہے کہ پہلے دن جو ہے وہ بپتزم کا ہوا سارا جو کنورسیشن اینڈ ایوریتھنگ. دوسرے دن جو ہے وہاں پر وہ جب بپتسمہ لیا تو لوگ اس کے پیچھے آنا شروع ہو گئے. سو ہی واز فار 2 days ہی واز بینگ وٹنسڈ اباؤٹ، اور یسوع مسیح کے بارے میں وٹنس دی جا رہی تھی 2 دن تک. اور پھر لکھا ہے دوسرے باب کی پہلی میں تیسرے دن کانا گلیل میں شادی ہوئی. کون سے دن؟ تیسرے دن. there was a wedding جہاں پر یسوع مسیح تھے، شاگرد تھے، مقدسہ مریم تھی. Again it's a picture of the wedding feast in heaven. اور لیکن ہے کہ تیسرے دن اٹھا کھڑا کرنا میں بھی پڑھا. تیسرے دن شادی ہوئی. تیسرے دن کا جو ہے کانسیپٹ یہاں پر دیا گیا. On the 3rd day there was a wedding. And وہاں پر کیا کیا گیا؟ اس شادی میں خداوند نے کیا کیا؟ پانی کو کیا کیا؟ میں بنایا. تیسرے دن کیا کرے گا؟ ہمیں حیات تازہ بخشے گا، ہمیں اٹھا کھڑا کرے گا اور بدل دے گا، ایک نئی زندگی دے گا. تیسرے دن جو ہے وہ یہ جسم جو ہے وہ پانی جو ہے وہ میں بن جائے گا. ہاللیلویا. تیسرے دن جو ہے we will be transformed into something else. تو تیسرے دن سے کیا مراد؟ ایک اور میں ریفرنس آپ کو پڑھاتا ہوں جس میں سملر تھیم بتایا گیا ہے. خروج کی کتاب میں چلیں گے، بک آف ایکسڈس چیپٹر 19. اور اس کی ہم آیت نمبر جو ہے وہ 10 میں پڑھیں گے. یہ وہ وقت ہے کہ جب خداوند آسمان سے اترے ہیں اور وہ ابھی اترنے کے بعد 10 احکام ان کو ملنے ہیں. So they have to receive the 10 commandments. And Moses and Israelites سارے وہاں پہ اکٹھے ہو گئے ہیں اور موسیٰ خداوند سے ملنے کے لیے گئے ہیں پہاڑ میں so that he can get instructions. تو خداوند نے کہا کہ تو واپس جا، تو جا اور لوگوں کو کہے کہ ٹچ نہیں کرنا کسی چیز کو. اور 9ویں آیت میں لکھا ہے کہ خداوند نے موسیٰ سے کہا دیکھ میں کالے بادل میں اس لیے تیرے پاس آتا ہوں کہ جب میں تجھ سے باتیں کروں تو لوگ سنیں اور سدا تیرا یقین کریں. موسیٰ نے لوگوں کی باتیں خداوند سے بیان کی.
اور آپ کو پتہ ہے کہ جب وہ خداوند بولتے تھے وہاں پر کالے بادل میں تو پیپل کوڈ ہیئر. اور ابھی ادھر ہی رکے, میں اگلے ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ اسی چیپٹر کے 18ویں آیت میں, 20 نیکسٹ چیپٹر کی 18ویں آیت میں, کہ جب لوگوں نے یہ سب کچھ سنا, بادل گرجتے تھے, بجلی چمک رہی تھی اور نرسنگے پھونکے جا رہے تھے. It wasn't actually the people who were blowing the shofars, یہ جو کرنا ہے یا کرنائی جو بجا رہے تھے, نرسنگا بجا رہے تھے, یہ بیسیکلی فرشتے بجا رہے تھے. اور لکھا کہ پہاڑ سے دھواں اٹھتے دیکھا, اور جب لوگوں نے یہ دیکھا تو کانپ اٹھے, دور کھڑے ہو گئے. موسیٰ سے کہنے لگے کہ تو ہی ہم سے باتیں کیا کر, ہم سن لیا کریں گے, لیکن خداوند ہم سے باتیں نہ کرے, ایسا نہ ہو کہ ہم مر جائیں. کیونکہ people were scared and God spoke there. اچھا, جب انسٹرکشن دی گئی موسیٰ کو, 10ویں آیت میں لکھا ہے, خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ لوگوں کے پاس جا اور آج اور کل ان کو پاک کر, کہ وہ اپنے کپڑے دھوئیں. کتنے دن بنتے ہیں؟ 2 دن بنتے ہیں. آج اور کل ان کو پاک کر. Go and get them ready for 2 days. These 2 days have been given to you so that you can get ready. اپنے آپ کو پاک کریں. اور پھر لکھے کہ تیسرے دن تیار رہیں, کیونکہ خداوند تیسرے دن سب لوگوں کو دیکھتے دیکھتے کوہ سینا پر اترے گا. God will descend from heaven on the 3rd day. So can you see a pattern developing? کہ 2 دن دیے گئے تیاری کے. تیسرا دن جو تھا, it was given for جو اس میں خداوند آئیں, اس میں مردے زندہ کیے جائیں گے. تیسرا دن پورا دن جو ہے وہ خداوند کے ساتھ ہوں گے. اور God will, on the beginning of the 3rd day, at the end of 2 days, God will become visible, available, and we'll meet him, and سارے کچھ جو ہے وہ وہاں پر ہو رہے. اور تیسرے دن جلال کو خداوند پہنچ رہے ہیں. So why God keeps talking about this thing کہ یہ دوسرا دن اور تیسرا دن. دنیا کتنی دیر میں بنی تھی کوئی مجھے بتائے؟ 6 days میں. بہت سے لوگ سمجھتے 7 دن میں, نہیں, 7واں دن جو تھا وہ آرام کا دن تھا. So God created the world in 6 days, but God created the whole week, جو کہ 7 کا عدد جو خدا کا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ سائنٹسٹ جو ہیں, they can't change this thing. جتنے مرضی خدا کو لوگ انکاری ہو جائیں, جتنے مرضی ایتھیسٹ بن جائیں, جو مرضی کر لیں, لیکن they cannot change one fact کہ ہفتہ جو ہے وہ 7 دن کا ہے, حالانکہ مہینہ 30 دن کا ہوتا ہے. So it's easier کہ یا تو 6 دن کا ہفتہ ہوتا ہے یا 5 دن کا, لیکن nobody could change because God put that. So لوگ جو کہتے ہیں نا کہ خدا نہیں ہے, یہ ہے وہ ہے, ان کو کہیں گے why do we have a 1 week long, a 7 days long week, ہے نا. تو یہ خدا کی طرف سے ہے. This is how God created everything. لیکن it wasn't just a small, کہہ لو کہ یہ صرف کوئنسیڈنس نہیں تھا. There was a reason behind that. اور ریزن جو ہے وہ پطرس نے بیان کیا, اور داؤد بادشاہ نے بھی ایکچولی بیان کیا ہے. پطرس اپنے خط میں لکھتے ہیں, پہلے دوسرا پطرس اگر ہم جائیں 2 پیٹر, اور اس کی ورس 3 چیپٹر 3 میں, یہ زبور 90 میں بھی یہ بات ہے. زبور میں یہ بیسیکلی موسیٰ نبی نے یہ بات کی تھی. زبور 90 جو ہے انہوں نے لکھا ہے. اور 8ویں آیت لکھے کہ اے عزیزو, یہ خاص بات تم پر پوشیدہ نہ رہے کہ خداوند کے نزدیک ایک دن 1000 سال کے برابر ہے, 1000 برس کے برابر ہے. اور 1000 برس کتنی دیر کے برابر ہیں؟ ایک دن کے برابر. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ 2 دن ملے تیاری کے لیے, جب بنی اسرائیل کو یہ کہا گیا کہ you have 2 days to get ready because on the day 3, at the beginning of day 3, you will see God descending from heaven. جب ہوسیہ یہ کہتا ہے کہ 2 دن کے بعد وہ ہمیں نئی زندگی دے گا اور تیسرے دن ہمیں اٹھا کرے گا. So what does it mean? یہ 2 دن کتنے سال بن گئے پھر؟ 2000 سال. یس نے کہا میں 2 دن تک جو ہے وہ درویں نکالتا رہوں گا, شفا دیتا رہوں گا, یہ سب. سو کلیسیا کو بھی 2 دن ہی دیے گئے. جب پاکرو نازل ہوتا ہے, جب 33 کے بعد 33 AD میں جب پاکرو نازل ہوتا ہے, that's the point when the church was born. اور 2 دن وہاں سے شروع ہو گئے, اور 2 دن جو ہے وہ دیے گئے کلیسیا کو تاکہ تیسرے دن کی تیاری ہم کریں. اور دنیا چونکہ 6 دن میں بنی, تو کتنے دن بنتے ہیں؟ 6000 سال. اور جب یسوع مسیح آئیں گے تو بادشاہی جو زمین پر ہوگی اس کو ملینیل کنگڈم کہتے ہیں. وہ کتنے سال کی ہوگی؟ 1000 سال. وہ کیوں 1000 سال کی ہوگی؟ بیکاز دیٹس the 7th day, that's the Sabbath, جس کے بارے میں عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے 4 باب میں کہ سبت کا آرام ابھی باقی ہے. So God's Sabbath is the millennial kingdom. وہ سبت ابھی شروع ہونے کو ہے. اس لیے یسوع نے کہا تھا نا کہ ابن آدم سبت کا مالک ہے.
He is the true king and the Lord of Sabbath. और सैबत का जो मालिक है वो इब्ने आदम है, यानी कि he is the king during the Sabbath millennium, क्योंकि 6 मिलेनिया जो है वो पहले गुजर चुके हैं. इसका जो रेफरेंस है वो मैं आपको बताता हूँ. बुक ऑफ जेनेसिस में जाएं, चैप्टर 6, जेनेसिस पैदाइश चैप्टर 6 और उसकी 3री आयत. खुदा ने कहा कि मेरी रूह इंसान के साथ हमेशा मुज़ाहमत नहीं करती रहे, क्योंकि वो भी तो बशर है, तो भी उसकी उम्र यानी उसके दिन जो है, डेज जो है 120 साल होंगे, 120 years. अब ये जो है ये आम डेज की बात नहीं हो रही, बिकॉज इन उर्दू वी कांट रियली अंडरस्टैंड. दीज आर 120 जुबली ईयर्स, क्योंकि यहाँ पर लोग ये समझते हैं कि ये शायद इंसान की बेसिक एज जो है, एवरेज एज की बात हो रही है, लेकिन हम देखते हैं कि बाद में तो 70-80 एवरेज एज बनती है. तो ये बेसिकली ये आम साल नहीं है. इट सेज द एज ऑफ ह्यूमंस, या इंसानों को 120 जुबलीज जो है वो दी गई है. तो एक जुबली कितने साल की होती है, अगर किसी को पता है? बाइबल में जुबलीज का जिक्र है. मेरे साथ देखिए, जुबली का साल जो है वो लेट्स गो इनटू बुक ऑफ लेविटिकस. कोई गैस करे कितने साल की? 50 साल की. वेरी गुड इमरान भाई, जबरदस्त. लिखा है कि 25वें चैप्टर में, हिब्रू चैप्टर 25 और उसकी वर्ष है, तो बरसों के 7 सबतों को यानी 7 गुना 7 साल गिने. आप ये देखें कि ये चीजें कनेक्टेड हैं. आपको पता है ईद फसा जब आती थी उधर से, यानी कि पहले फलों की, उधर से 50 दिन गिनते थे, जिसको पेंटिकोस्ट कहा जाता था, जिसको हफ्तों की ईद कहा जाता है. यानी कि 49 डेज के बाद जो 50th डे आता था, जो कि संडे बनता है एवरी ईयर, पहला दिन हफ्ते का, उस दिन पेंटिकोस्ट मनाई जाती थी. उसी दिन यीशु मसीह जो है की तरफ से पाकरू नाज़िल हुआ. उसी दिन 10 अहकाम मिले, ये जो लिखा ना कि तीसरे दिन खुदावंद पहाड़ पर उतरेंगे. इसी तरह ये जो 7 sevens का जो कॉन्सेप्ट है, ये ईयर्स के ऊपर भी अप्लाई होता था. लिखा है कि जब 49 साल हो जाएंगे तो फिर 50वां साल, लिखा है कि 50वां साल मुकद्दस है, ये जुबली है, ये आज़ादी का साल है. मीन्स कि एवरी 50th ईयर वॉज आज़ादी का साल, जिसमें हर शख्स अपनी मलकियत का मालिक हो जाता था, हर शख्स अपने खानदान में फिर शामिल हो जाता था, कर्जे खत्म हो जाते थे, एवरीथिंग वाज रीसेट आफ्टर 50 years. तो यहाँ पर जो है वो 120 ईयर्स या 120 जुबलीज जो है वो दी गई हैं. तो कितने बनते हैं 120 into 50? कितना बनता है? कितना बनता है? 120 into 50. मैथ्स वाले आपने बता दिया, और कोई दस मैथ्स वाले? 120 into 50, 12 बजे 60, 2 0 और ला दो ना. 6000 साल. 6000 साल कितने दिन बनते हैं? 6 दिन. दुनिया कितनी देर में क्रिएट हुई थी? 6 दिन में. अब हम देखेंगे कि 2 दिन का जो है वो हमें ब्रेक्स दी गई हैं. पहले 2000 साल में या पहले 2 दिन क्या हुआ था? पहले 2 दिन में गुनाह बहुत बढ़ गया, उम्रें लंबी थी और तूफान आया, डिस्ट्रक्शन हुई. वो जो शरीयत से पहले का दौर जिसको कहा जाता है. लेकिन एट द एंड ऑफ फर्स्ट 2 days, एट द एंड ऑफ 2000 years, कौन आता है जिसको खुदा ब्लेस करता है? देयर वाज वन पर्सन गॉड चोज, और खुदा ने कहा कि तू अपने माँ बाप, अपने घराने, सब कुछ छोड़ और मैं तुझे एक कौम बनाऊंगा. हु वाज दैट पर्सन? कौन था वो शख्स जिसको खुदा ने कहा था कि तू इधर से निकल, सारा कुछ छाड़ छुड़ के निकल? इब्राहिम. सो पहले 2 दिन के इख्तिताम पर इब्राहिम आता है. हालेलुया. फिर हम देखते हैं कि अगले 2000 साल इसराइल को दिए गए, अगले 2 दिन इसराइल को दिए गए. उसमें हम देखते हैं कि एक और 1000 साल गुजर जाते हैं इब्राहिम के बाद, दाऊद बादशाह आता है. ठीक है, तीसरे दिन के एंड पर 3000 साल के बाद के दाऊद बादशाह आता है. दाऊद बादशाह से 1000 साल के बाद कौन आता है? जब 4000 साल गुजर गए, then we see Jesus Christ coming. Hallelujah. यीशु मसीह का मरना और जी उठना was the finishing of the day 4. 4 दिन गुजर जाते हैं, यानी कि पहले 2 दिन के इख्तिताम पर इब्राहिम नजर आ रहा है, तीसरे दिन के इख्तिताम पर जो है वो दाऊद बादशाह नजर आता है, और चौथे दिन के इख्तिताम पर यीशु मसीह नजर आते हैं. इसलिए मत्ती ने जब लिखा कि यीशु मसीह इब्ने दाऊद इब्ने इब्राहिम का नसबनामा. हालेलुया. So every 1000 years, every end of one day, God gave a leader and a promise and a covenant. इब्राहिम का covenant different था,
ہم دیکھتے ہیں کہ اسی میں سے پھر موسیٰ وغیرہ آ رہے ہیں، لیکن 1000 سال کے بعد داؤد بادشاہ آتے ہیں، جس سے کہا کہ داؤد کی نسل میں سے میں جو ہے وہ ایک نبی ایک بادشاہ کنگ پیدا کروں گا۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چوتھے دن کے اینڈ پر یسوع مسیح ناصری نظر آتے ہیں، ریویل ہوتے تھے۔ فورتھ ڈے پر کیا بنا تھا، کوئی مجھے بتائے؟ فورتھ ڈے پر کیا ریویل کیا تھا خدا نے؟ سورج، چاند، ستارے، روشنیاں، لائٹس۔ تو فورتھ ڈے ریپرزینٹس جیسس کرائسٹ۔ چوتھا دن جو ہے وہ یسوع مسیح کو ظاہر کرتا ہے، کیونکہ چوتھے دن کے اینڈ پر یسوع مسیح آئے ہیں۔ سملرلی اس لیے وہ دنیا کا نور ہے، ہی از دا سن، اٹرنل سن ہے وہ، اور ہم اس کو ریفلیکٹ کرنے والی لائٹ ہے۔ لیکن پانچویں اور چھٹے دن کیا ہوا تھا؟ پانچویں دن لکھا ہے کہ پانی جانوروں کو کثرت سے، امیجن کریں کہ یسوع مسیح کے مرنے اور جی اٹھنے پر 4 دن پورے ہو گئے۔ اب جو ہے وہ 2 دن کلیسیا کو دیے گئے۔ 2 دن تک لکھا ہے کہ یسوع نے کہا، خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ جا کر ان کو اپنے کپڑے دھوئیں، اپنے آپ کو تیار کریں، ہولی کریں، ویٹ کریں، اینٹیسپیٹ کریں، بیکاز آن دا تھرڈ ڈے آئی ول کم۔ ہوسیا کہہ رہے ہیں کہ 2 دن کے بعد ہم کو نئی زندگی ملے گی، ان اینٹیسپیشن۔ 2 دن تک ہم نے بدروؤں کو نکالتے رہنا، 2 دن تک ہم نے شیطان کو پیچھے دھکیلنا ہے، 2 دن تک ہم نے جو ہے وہ گناہ اور بدی کو پیچھے دھکیلنا ہے، 2 دن تک ہم نے فائٹ کرنی ہے۔ 5ویں دن خدا نے کیا بنایا تھا، جو کہ لاسٹ 2 days آف کریشن ہے؟ پانی جانداروں سے، مچھلیوں سے بھر دیا تھا، اور ہوا پرندوں سے بھر گئی۔ یہ دونوں چیزیں کس کو ظاہر کرتی ہیں؟ یسوع نے مچھلیاں پکڑنا جو ہے، مچھیروں کو کیوں اپنے ساتھ بلایا تھا؟ کیونکہ فشنگ ریپرزینٹس دا میسج آف کنگڈم۔ بائبل میں کیا لکھا ہے کہ آسمان کی بادشاہی ایسے ہے کہ جیسے کوئی جال ڈالے، ہاللیلویا، جال ڈالے اور ڈھیر ساری مچھلیاں کھینچ کر لے، اور اس میں سے پھر علیحدہ علیحدہ کرے، ڈفرنٹ کائنڈز آف فش۔ اسی طرح ہوا کے پرندے کس چیز کو ظاہر کرتے ہیں؟ پرستش کو ظاہر کرتے ہیں۔ ہر چیز جو سانس لیتی ہے، نرسنگے، ہوا کے پرندے اور سمندر کی مچھلیاں۔ So for 2 days God gave the church the mandate to keep praising him۔ اور آج بھی جو ہے وہ دن ہم بات کر رہے تھے وہ زندگی ٹی وی پہ ایمان کا سفر میں، ایون قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ڈاکٹر صاحب نے ایک آیت بتائی تھی کہ عیسیٰ یعنی یسوع مسیح تیرے جو پیروکار ہوں گے وہ قیامت تک غالب رہیں گے۔ They will be the dominant force قیامت تک، جب تک جو ہے عدالت نہیں ہوتی۔ So that's why we have more Christians than Muslims. That's why we مسلمان مسیحیوں سے مانگتے ہیں۔ That's why even though کہ ان کو دولت دی گئی، اسماعیل کو دولت زمین کی دی گئی، اسحاق کو آسمان اور زمین دونوں کی دولت دی گئی۔ Hallelujah. Praise God. So 2 چیزیں ہیں جنس میں، یعنی کہ ایک تو یہ تھا کہ پانی بھر گئے، فضا بھر گئی، ملٹیپلیکیشن ہوئی، روحیں جیتی جا رہی ہیں، فشنگ ہو رہی ہے، آسمانی پرستش جو ہے وہ بڑھ گئی ہے۔ اور پھر لکھا ہے کہ 6 دن پر کیا ہوتا ہے کہ جو زمین جو ہے اس کی مٹی سے خداوند نے جانور چھپائے چیزیں پیدا کرنے شروع کر دیں۔ اینڈ دا مین اینڈ دا وومن واز کریٹڈ آن رائٹ ایٹ دی اینڈ آف دا 6th day، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی صورت پر وہ پیدا کی۔ وائی واز دیٹ؟ بیکاز اس 6 دن کے اختتام پر ہم واپس خدا کی صورت پر ہو جائیں گے۔ We'll be restored back in the image of God۔ ابھی ہم خدا کے امیج میں تھے، لیکن وہ چیز آدم اور حوا نے لوز کر دی۔ ہم کس کے امیج میں ہیں؟ جب خدا نے نہیں، ہم خدا کے امیج میں نہیں، ہم آدم اور حوا خدا کے امیج میں تھے جب خدا نے ان کو بنایا تھا، لیکن جب گناہ کر دیا تو چیپٹر 5 میں پیدائش کی کتاب میں لکھا ہے، اس کی 3 آیت، آدم 130 برس کا ہوا، یہ جب سیت پیدا ہوتا ہے، جب اس کی صورت اور شبیہ کا ایک بیٹا پیدا ہوا، خدا کی صورت کا نہیں، آدم کی صورت کا۔ So that's what God and the Bible tells us کہ Adam was created or born in the image of God. After sin, we are born in the image of Adam. اور اسی لیے جو ہے وہ پالوس پھر کہتا ہے کرنتھیوں کے خط میں جب ہم جائیں، پہلا کرنتھی 15 باب اور اس کی 45ویں آیت، چنانچہ لکھا ہے کہ پہلا آدمی یعنی آدم زندہ نفس بنا، پچھلا آدمی یعنی یسوع زندگی بخشنے والی روح بنا، لیکن روحانی پہلے نہ تھا بلکہ نفسانی یعنی جسمانی تھا، اس کے بعد روحانی ہوا۔ پہلا آدمی زمین سے یعنی خاکی تھا، دوسرا آدمی آسمانی ہے، جیسا وہ خاکی تھا ویسے اور بھی خاکی ہیں، جیسے ہم لوگ ابھی خاکی ہیں، خاک میں چلے جاتے ہیں جب ہم مرتے ہیں، لیکن لکھا ہے کہ جیسا وہ آسمانی ہے یعنی یسوع
ویسے اور بھی آسمانی ہیں. جس طرح ہم اس خاکی کی صورت پر ہوئے اسی طرح ہم اس آسمانی کی صورت پر بھی ہوں گے. یہ کب ہوگا؟ جب تیسرا دن شروع ہوگا. On the third day. For 2000 years the church has been preaching. For 2000 years we've been waiting. For 2000 years, for 2 days ہم اپنے جامے دھوتے ہیں. اور یہ بات یسوع مسیح نے جب مکاشفہ کی کتاب دی اور اس کے اینڈ پر خداوند یسوع مسیح نے ایک بڑی زبردست بات کی تھی، کیونکہ اٹ واز دا بگننگ آف دوز 2 days، کیونکہ ابھی یعنی کہ شروع ہی تھا تو چرچ ایج کا. تو یسوع مسیح نے 22ویں چیپٹر کی آیت نمبر جو ہے وہ 14، مبارک ہیں وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں کیونکہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے اور ان دروازوں سے شہر میں داخل ہوں گے. تو خدا نے ایسا سے کہا کہ جا کر انہوں نے کپڑے، اس وقت انہوں نے اپنے فزیکل کپڑے دھوئے، فزیکلی اپنے آپ کو تیار کیا، وائٹ کپڑے پہنے، گارمنٹس پہنے. لیکن جو فزیکلی پرانے عہد میں ہوتا تھا وہ روحانی طور پر ہو رہے ہیں. 2 دن تیاری کے مل گئے، ہم 2 دن سے تیاری نہیں کر رہے. کلیسیا جو ہے وہ اس میں سے گزری، لیکن تیسرا دن بہت. اور اینڈ اٹس ناٹ اے کو انسیڈنس کہ وی آر نیئرنگ دیٹ ٹائم آف دا فنشنگ آف 2000 ایئرس، کیونکہ ڈیتھ اینڈ ریزریکشن اینڈ آؤٹ پورنگ آف دا ہولی اسپرٹ واز دا ٹریگرنگ پوائنٹ آف دیٹ لاسٹ 2 days. اور آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس تقریباً 8-10 سال سے ہی پیچھے عرصہ رہ گئے. اینڈ وی ڈونٹ نو کہ کب. اینڈ رائٹ ناؤ وی آر looking at the rebuilding of the temple, the coming of Antichrist, the World War III and all sorts of things happening. اور خدا نے ہمیں، میرا مان ہے کہ یہ جو فورسز تھیں، جو کہ ڈارک فورسز تھیں، ایول فورسز تھیں، they were about to win everything. لیکن God put a person in place جو کہ امریکہ میں God allowed the Christian community کہ یہ دیکھیں کہ اب جو وہاں پر حکومت ہے پوری دنیا میں سب سے اسٹرانگ کنٹری ہے اینڈ جو کچھ وہاں پر ہوتا ہے وہی ہوتا ہے. So God has allowed the church another time period to get prepared. اور ہمیں جو ہے وہ تیاری کا جو ہے وہ مسا خداوند نے دیا، تیاری کا موقع دیا ہے. And the third day is about to start. I can't say کہ جی 2033 جیسے آنا. No. That would be wrong because nobody knows the day. But that is definitely for sure that we are moving towards the end of the two days, 2000 years. اور ہمیں تیاری کس چیز کی کرنی ہے کہ لکھا کہ 2 دن کے بعد ہمیں حیات تازہ بخشے گا. He is going to give us fresh life, a new beginning. اور تیسرے دن ہمیں اٹھا کھڑا کرے گا اور ہم خداوند کے ساتھ چلیں گے، اس کے عرفان میں زندگی بسر کریں گے. یسوع نے کہا کہ تیسرے دن میں اپنے جلال کو پہنچ جاؤں گا. I'll be glorified and that's the glory because 1000 years kingdom جو کہ ہمارے پرسپیکٹیو سے چرچ ایج کے پرسپیکٹیو سے تیسرا دن بنتا ہے، لیکن کریشن کے پرسپیکٹیو سے 7واں دن بنتا ہے. So we must be ready because یہ ہے کہ وقت ختم ہونے کو ہے and things will move in a different direction very quickly, very soon. اور کلیسیا کے لیے یہ میسج ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو خداوند کی حضوری میں لے کر چلنا تیار ہے. آئیے ہم اپنے سر کو جھکائیں اور جس کسی کو خدا کا روح دل میں ڈالے وہ بلند آواز سے دلیری سے شکر گزاری کی دعا کریں.